صاحب آج دو خبریں نگاہ سے گزری اور میں بس حیران رہ گیا. میں نے سوچا کہ اس پر بات ضرور کی جائے. ایک خبر تھی کہ شہباز گل کی نمائندگی میں واشنگٹن ڈی سی میں پی ٹی آئی کے کارکنان آئی ایم ایف کے مرکزی دفتر کے باہر ڈیرے ڈالے بیٹھے ہیں. مطالبہ ہے صاحب کہ پاکستان کو قرض نہ دیا جائے اور پاکستان کی حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کی جائے. اور وہاں پر ایک پیڈ گاڑی سکرین کے ساتھ چلائی جا رہی ہے جس پر عمران خان، پاکستانی فوج، حکومتی عہدیدار، ان سب کی تصاویر ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ مینڈیٹ چور، جو ظاہر پی ٹی آئی کا ایک اس وقت مطالبہ ہے یا اس وقت جو بیانیہ ہے. پھر کچھ دیر کے بعد مجھے ٹویٹر پر ایک اور ویڈیو نظر آئی موعید پیرزادہ صاحب کی، جو پاکستان میں اینکر بھی رہ چکے ہیں اور ان دنوں وہ پی ٹی آئی کے لیے یوٹیوبنگ کرتے ہیں. اور انہوں نے لکھا ہوا تھا، یا وہ جو کہہ رہے تھے ویڈیو میں، وہ یہ کہ وہ بھارت کی وزارت خارجہ سے مخاطب تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں چونکہ حکومت چوری کے ووٹوں سے آئی ہے، مینڈیٹ چور ہیں، اس لیے پاکستان کے ساتھ کوئی بھی مذاکرہ، کوئی بھی گفتگو یا کوئی بھی راہ و رسم نہ رکھی جائے. صاحب وہ بات یہ ہے کہ ملک، دیس، وطن، یہ سب غیر سیاسی اصطلاحات ہیں. وطن مختلف افراد کے لیے مختلف ہے، دیس مختلف لوگ مختلف انداز سے ڈیفائن کرتے ہیں. لیکن جو ریاست ہے یہ ایک سراسر سیاسی اصطلاح ہے. کسی علاقے اور اس پر بسنے والے انسانوں کے بیچ ایک سیاسی معاہدہ، a political community. اور اس معاہدے میں ایک چیز بڑی اہم ہے اور وہ یہ کہ فرد اگر ریاست کو قائم رکھنا چاہے گا نا تو ریاست تبھی قائم رہے گی، کیونکہ ریاست فزیکل کوئی چیز ہے نہیں، ایک تصوراتی شے ہے جس کی بنیاد ہی اعتبار پر ہے. بہت دن پہلے میں کراچی میں گیا تو وہاں ایک یونیورسٹی میں مجھے لیکچر دینے کا اتفاق ہوا اور وہاں ایک نوجوان نے مجھ سے سوال پوچھا کہ عاطف بھائی یہ بتائیے کہ کیا پاکستان 10 سال بعد رہے گا؟ اس کا غالباً سوال کا مطلب یہی ہوگا کہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ یہ ملک، اس کا مستقبل کس جانب ہے اور کیا کہیں یہ کوئی تقسیم کی طرف تو نہیں جا رہا. اور میرا جواب تھا کہ آپ ہی پاکستان ہیں، آپ قائم رکھیں گے تو رہے گا، آپ توڑنا چاہیں گے تو ٹوٹ جائے گا. پاکستان ابھی 74 سال پرانا ہے، 75 سال. پاکستان کوئی زیادہ پرانی شے نہیں ہے. 77 سال، جی اب 77 سال کا ہو جائے گا پاکستان. 5000 سال سے ہم اس زمین پر رہ رہے ہیں. انڈس سویلائزیشن بھی ہم نے دیکھی ہے. ہندوستانی پورے کا پورا جو بر صغیر ہے اس کا حصہ رہے ہیں. اور اب ہم اس ریاست پاکستان کا حصہ ہیں. ہم جب بیٹھتے ہیں، علمی گفتگو ہوتی ہے، فلسفے کی گفتگو ہوتی ہے، تاریخ کی گفتگو ہوتی ہے، تو کئی بار یہ موضوع رہتا ہے ہر لکھنے پڑھنے والوں کو کہ بیچ کہ یہ پاکستان کو بننا چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا. میں نے بھی درجنوں بار اس پہ بات کی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، پاکستان کو بننا چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا، یہ 77 سال پہلے کے واقعے کی بات ہے. علمی گفتگو ہوتی رہے گی، صدیوں جاری رہے گی، جائزہ لیا جانا چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن پاکستان بن چکا ہے. اب پاکستان ایک حقیقت ہے. اب پاکستان کو کچھ ہوا یا پاکستان کو کوئی توڑ پھوڑ ہوئی یا پاکستان کی تقسیم ہوئی تو یہ اس وقت آپ کی، میری، ہم سب کی ناکامی ہوگی. بالکل اسی طرح جس طرح 1971 میں پاکستان کی تقسیم اس وقت کے تمام پاکستانیوں اور تمام پاکستانی رہنماؤں کی ایک بہت بڑی ناکامی تھی. میں نہیں چاہوں گا کہ پاکستان کی کوئی دوبارہ تقسیم ہو یا پاکستان کو کچھ بھی
کوئی سانحہ درپیش آ جائے، کیونکہ ایسی صورت میں ہم سب اس ناکامی کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو یہ اعتبار قائم رہنا چاہیے ریاست کا اور فرد کا۔ یہی وفاداری بھی ہے، یہی زمین سے محبت بھی ہے، کہ ہماری جو بھی لڑائی ہو وہ ہو، ہم سے زیادہ کون تنقید کرتا ہے، لیکن وہ ریاست کے اندر کی لڑائی ہے۔ آئی ایم ایف قرض نہیں دے اور پاکستان ڈیفالٹ کر جائے تو اوپر اشرافیہ کو تو نقصان نہیں ہے، انہوں نے تو اپنے بستے باندھنے اور ایک طرف ہو جانا ہے کہ آپ نمٹیں۔ وہاں 25 کروڑ انسان ہے بھائی، محیط پیرزادہ صاحب اور شہباز گل صاحب۔ انتخابی دھاندلی ہو یا سیاسی اختلافات ہوں یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو، یہ سارے معاملات آپ نے پارلیمان کے اندر یا احتجاج کی صورت میں ملک کے اندر یا گفتگو کے ذریعے حل کرنے ہیں۔ ریاست سے کیسے جھگڑا ہو سکتا ہے آپ کا؟ میں حیران ہوں۔ آپ کے پاس اس وقت یہی ہتھیار ہے تو آپ چلا رہے ہیں، آپ کے پاس ایٹم بم ہوتا تو آپ وہ بھی چلا دیتے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مقدم ہے آپ کے لیے ریاست پر، ریاست کو کوئی بھی نقصان پہنچ جائے کوئی بات نہیں۔ یہ بہت خوفناک بات ہے۔ محیط پیرزادہ یا شہباز گل، ان کو تو بنایا ہے اس ملک نے، اور آپ اس حد تک آگے جا سکتے ہیں۔ میں حیران ہوں، صرف میں حیران ہوں کہ آپ اس حد پہ جا سکتے ہیں کہ پاکستان کو اگر کچھ سانحہ درپیش ہو جاتا ہے تو ہونے دیجیے۔ ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ مفاد کا رشتہ اس پورے سین میں بہت اہم ہوتا ہے۔ فرد کا ریاست کے ساتھ ایک مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ انتہائی ضروری بات کر رہا ہوں میں آج، اور اس کو بڑے دھیان سے سمجھیے گا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ سطحی جملے بازیوں اور جذباتی باتوں میں آپ کئی دفعہ بہت اہم اور بنیادی نقطہ فراموش کر بیٹھتے ہیں، اور اس پر ہی گفتگو سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ عمران خان یا ان کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں، ان کا کوئی بھی مفاد جڑا ہوا نہیں ہے سیاست کے ساتھ۔ شہباز گل، محیط پیرزادہ، حتیٰ کہ عاطف توقیر بھی، اگر پاکستان کو کچھ ہو جائے ہمارا جانا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میں کچھ بھی بول سکتا ہوں نا پاکستان کے بارے میں، اگر میں یہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کروں تو میں کچھ بھی بول دوں۔ جذباتی محیط پیرزادہ اور شہباز گل سے زیادہ اچھی اردو ہے ہماری۔ ہم اگر چاہیں جذباتی کرنا تو ان سے زیادہ کتب بھی پڑھ رکھی ہیں ہم نے۔ مذہبی انداز سے ہو کہ غیر مذہبی انداز سے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے صاحب؟ کس قیمت پر؟ پاکستان کی قیمت پر؟ کروڑوں انسانوں کی قیمت پر؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ مفاد کا رشتہ اسی کا نام ہے۔ ایک شخص کا جب کسی ریاست کے ساتھ مفاد وابستہ نہیں ہوتا، پھر ایسا ہی ہوتا ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ آپ کو اوورسیز پاکستانی مجھ سمیت نظر آ رہے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ مفاد کا ہے نہیں۔ ہمارا رشتہ سراسر جذباتیت کا ہو سکتا ہے، محبت کا ہو سکتا ہے، لیکن جب ہمیں معلوم ہے کہ اس ملک کو کچھ ہو گیا تو ہمارے کوئی سٹیکس ضائع نہیں ہوں گے، ہمارا کچھ جانا نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو اوورسیز اس انداز کی انتہائی غیر ذمہ دارانہ بلکہ مجرمانہ انداز کی کاروائیاں نظر آتی ہیں۔ افسوسناک بات ہے یہ سوچے بغیر کہ وہاں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ آئی ایم ایف اور دنیا تو جانتی ہے، پی ٹی آئی کو بھی، عمران خان کو بھی، اور اس نیریٹو کو بھی، اس پوری پاپولسٹ نیریٹو کو، ہونا کچھ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کر یہی سکتے تھے اور آپ نے کر دیا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ یہی کچھ کر سکتے تھے۔ اب آپ بھارت سے ہی ریکویسٹ کر سکتے تھے نا کہ پاکستان سے لین دین نہ کریں۔ اگر آپ کی بات مان سکتے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمارے اوپر ایٹم بم پھینک دیں اس قوم کے اوپر۔ آپ آئی ایم ایف سے یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کے قرضہ نہ دیں۔ اگر آپ کا بس چلے تو آپ کہیں گے ان کی روٹی بھی ان کی ختم ہو جائے، آسمان سے بارود اترے ان کے اوپر، جو آپ کا بس چلے۔ کیونکہ آپ نے کیا طے کر رکھا ہے؟ آپ نے طے کر رکھا ہے کہ عمران خان ریاست سے زیادہ بالا ہے۔ مجھے کچھ عرصے پہلے پاکستان جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر ہمارے ایک پی ٹی آئی کے دوست بھی آ کے بیٹھ گئے۔ یقین کیجئے بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے۔ میں نے کہا بھائی آپ کی سٹرگل کیا ہے؟ جمہوریت کی سٹرگل ہے کہ عمران خان کی سٹرگل ہے؟ اگر آپ کو جمہوریت یا عمران خان میں سے ایک شے چننا پڑے تو کیا چنیں گے؟ کہنے لگے عمران خان۔ میں نے کہا صاحب
جمہوریت کیوں نہیں چنیں گے آپ؟ کہہ رہے ہیں وہ تو عمران خان کے ساتھ ہے جمہوری. میں نے کہا نہیں، تو پھر آپ کہنا کہ آپ جمہوریت کو چنیں گے، کیونکہ اگر آج جمہور عمران خان کے ساتھ ہے تو کل نہ ہوا تو کیا کریں گے آپ؟ وہ کہنے لگا، اس کے بعد انہوں نے ایک موٹی سی گالی دی جمہوریت کو. انہوں نے کہا جمہوریت نے ہمیں دیا کیا ہے؟ میں نے کہا تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، تو یہ جمہوریت کو آپ گالی بھی دے رہے ہیں. یعنی یہ سارے وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کو برا بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس وقت فائدہ یہ ہے نا، کیونکہ اس وقت ان کو لگ رہا ہے کہ عوامی مقبولیت حاصل ہے، اور اس میں فائدہ ہے کہ جمہور کی آواز، تو اس وقت یہ جمہور کی آواز میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جمہوریت سے کیا لینا دینا ان کا؟ اور اس حد تک جا کے کہ اس میں پاکستان کا نقصان ہو جائے. اگر ان سے کہا جائے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا بھائی آپ کی اس حرکت سے، وہ کہیں گے ٹوٹ جائے، ہم نے کیا کرنا ہے، ٹوٹ جائے. وہ بھائی پاکستان کو کچھ ہو جائے. لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، پی ٹی آئی کے کئی دوستوں سے میری گفتگو ہوئی، ان کا کہنے کا طریقہ یہ ہے، ان کا جی خان اندر ہے نا، کچھ بھی ہو جائے، عمران خان اندر ہے تو ہم پاکستان نہیں چاہیے. یہ ہیں جملے. ہم نے خود دیکھا پاسپورٹ پھاڑتے ہوئے لوگوں کو، ویڈیو بناتے ہوئے. ریاست کی وہ ہیں، اصل میں یہ ساری باتیں ریاست کے ساتھ بنیادی معاہدہ توڑنے والی باتیں ہیں. اینگر سمجھ میں آتا ہے، آپ کا دکھ بھی سمجھ میں آتا ہے، فرسٹریشن بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن بدترین حالت میں بھی آپ نے پرامن انداز سے وہ چینلز استعمال کر رہے ہیں جس سے ملک کا نقصان نہ ہو جائے. بھائی یہ جمہوریت کی سٹرگل دن رات کی تو سٹرگل نہیں ہوتی، یہ تو کئی صدیوں کی سٹرگل ہوتی ہے، برسوں کی سٹرگل ہوتی ہے. یہ تو طویل جد و جہد ہے. آپ کے سامنے دیگر وزرائے اعظم بھی رہے ہیں. کبھی ہوا ہے کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی جا رہی ہو، پتا ہو کہ جعلی مقدمہ ہے، پتا ہو کہ جھوٹا مقدمہ ہے، جرنیل کے کہنے پر سزا دی جا رہی ہے، لیکن مجال ہے کہ پاکستان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کی جائے. نواز شریف آپ کے سامنے ہے، پتا ہے کہ جعلی مقدمہ ہے، پتا ہے کہ عمران خان کو لانے کے لیے سزا دی جا رہی ہے، لیکن مجال ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی کام ہو. بے نظیر کی زندگی آپ کے سامنے ہے، دیگر وزرائے اعظم بھی آپ کے سامنے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو پھر پاکستان کو کچھ بھی ہو جائے مجھے فرق نہیں پڑتا؟ دوسری بات یہ کہ جی جمہوریت کی لڑائی ہو رہی، تو میں نے پوچھا بھائی کہ جمہوریت میں کیا بیانیاں ہیں جو جمہوریت کی لڑائی ہو رہی ہے، ہمیں بھی پتہ چلے. اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ ووٹنگ میں فائدہ ہے تو آپ نے لگایا بھائی 90 دن میں ووٹنگ کروا دیں، یہ آپ کا بیانیہ تھا. اب آپ کا یہ بیانیہ ہے کہ جی عوام ہمارے ساتھ ہے اس لیے جمہوریت ہونی چاہیے. یہ عوام ساتھ نہیں ہوگی تو آپ جمہوریت کو گالی بھی دیں گے. جب آپ حکومت میں تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ 18ویں ترمیم ختم کر دی جائے، ملک میں صدارتی نظام نافذ کر دیا جائے، ساری طاقت ایک پارلیمان سے لے کے ہر دوسرے ادارے کی طاقت وہ ایک فرد میں سمیٹ دی جائے، پاکستان میں بادشاہت کا نظام قائم کر دیا جائے. یہ چاہ رہے ہیں آپ. حکومت گئی ہے تو آپ نے کہا جی فوج نیوٹرل نہ رہے، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، نیوٹرل کی تو خدا نے اجازت نہیں دی ہے، امر بالمعروف پہ فوج میری مدد کر لے. گرفتاری سے ایک ہفتے پہلے آپ کریں گے حافظ میرا فون نہیں اٹھا رہا. یہ حالات ہیں. سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ نے گفتگو نہیں کرنی، گفتگو آپ نے فوج کے ساتھ ہی کرنی ہے. تو معاملہ یہ جمہوری لڑائی بھی ہے، اور ہم نے جمہوری ماننا بھی ہے اس کو، اور جو اس سے اختلاف کرے گا وہ فوج کا ٹاؤٹ بھی ہے. مزے کی بات یہ ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج سے میں بات کروں گا، اور دوسرا بندہ کہہ رہا ہے بھائی آپ فوج سے کیوں بات کریں گے، آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کریں گے، وہ کہیں گے یہ فوج کے آدمی ہیں. یہ ہے حالات. تو اہم بات لیکن یہ ہے شدید تکلیف کے ساتھ کہ پاکستان کی قیمت پر کوئی سیاست وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. آپ کا بدترین اختلاف بھی ہے، وہ اختلاف آپ کا حکومت سے ہو سکتا ہے، وہ پالیسیوں سے ہو سکتا ہے، وہ کسی محکمے سے ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان آپ میں ہم سب ہیں. اگر ہم پاکستان سے اختلاف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کہیں بہت دور اندر تک گڑبڑ ہے، اور وہ ہم لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. پاکستان میں اگر خدا نخواستہ خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس کا شدید نقصان ہوگا، ہزاروں زندگیاں چلی جائیں گی. گفتگو کرتے ہوئے انتہائی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.